سرخ چوٹے لینا کی جادوئی کہانی۔ کہیں بہت دور ایک خاموش مگر حسین جنگل کی گہرائیوں میں درختوں کی سرگوشیوں اور پرندوں کی چہچہاہٹ کے درمیان ایک چھوٹے سے لکڑی کے گھر میں لینا اور اپنی ماں اور چھوٹے بھائی ایلی کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ کٹیا سادہ سی تھی مگر اس میں محبت، سکون اور خلوص کی روشنی بسی ہوئی تھی۔ لینا ایک خوبصورت، نیک دل اور ذمہ دار لڑکی تھی جس کے خواب بہت اونچے تھے۔ اس کی دنیا صرف اس کی ماں تک اور ایک بھائی تک محدود تھی۔ ہر صبح جب سورج کی پہلی کرن زمین کو چھوتی، لینا اور ایلی اپنی ٹوکریاں اٹھا کے جنگل کی راہ لیتے۔ نرم زمین پر ان کے قدموں کے نشان پڑتے اور پرندوں کی آواز ان کے پیچھے پیچھے گنگناتی رہتی۔ وہ ٹہنیاں اکٹھے کرتے، پتلی لکڑیاں کاٹتے اور ساتھ ساتھ ہنستے، باتیں کرتے۔ یہ صرف محبت نہیں، محنت نہیں، بلکہ ایک تعلق اور ایک خوبصورت لمحہ ہوتا تھا۔ جب ٹوکریاں بھر جاتی، وہ اپنے بازار اسے لے جا کے بیچ دیتے، گھر میں میرا کھانا پکاتے، صفائی کرتے اور کٹیا کے پیچھے ایک چھوٹے سے سبزی کے باغ کا خیال رکھتے۔ لیکن ان دنوں وہ بہت کمزور ہو چکی تھی، وہ اکثر بیمار رہنے لگی تھی۔ پھر بھی اس کی دعائیں ہر وقت بچوں کے ساتھ رہتی۔ شام کو جب لینا اور ایلی گھر آتے، تینوں محبت اور ہنسی کے ساتھ کھانا کھاتے۔ لینا اپنی سادہ مگر خوبصورت زندگی میں خوش تھی۔ ایک صبح روشنی دھندلی تھی اور فضا اداس۔ لینا نے دیکھا کہ اس کا بھائی ایلی بستر پر ساکت پڑا تھا۔ اسے تیز بخار تھا، اس کا جسم ٹھنڈا تھا مگر ماتھا تپ رہا تھا۔ لینا نے ماں کو آواز دی۔ میرا فوراً دوڑ آئی مگر جلد ہی دونوں ماں بیٹی کو سمجھ آ گیا کہ ایلی کو دوا کی سخت ضرورت ہے مگر ان کے پاس تو پیسے نہیں تھے۔ لینا نے فیصلہ کیا کہ وہ اکیلی جنگل جائے گی، زیادہ لکڑی جمع کرے گی تاکہ بیچ کے دوا خرید سکے۔ مگر اس دن جنگل کچھ الگ سا تھا۔ ہوا ٹھنڈی، درختوں میں کپکپاہٹ اور ماحول میں اداسی بسی ہوئی تھی۔ لینا جیسے ہی جھکی ایک ٹہنی اٹھانے، اسے ایک سرگوشی سنائی دی۔ میری ہڈیاں جم رہی ہیں، کیا تو اپنی چادر دے سکتی ہو؟ لینا پلٹی تو ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جس کا چہرہ خشک پتے کی طرح جوڑیوں سے بھرا ہوا تھا، بال سفید دھوئیں جیسے اور آنکھیں صدیوں کی کہانیاں سنا رہی۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے لینا نے اپنی ٹوکری سے وہ چادر نکالی جو ماں نے دی تھی اور نرمی سے بوڑھی عورت کے گرد لپیٹ دی۔ بوڑھی عورت نے مسکرا کے کہا، تمہاری نیکی قصہ نہیں، صلہ ملے گا۔ یہ لو سرخ جوتے، یہ تمہارے نصیب کے دروازے کھول دیں گے۔ لینا حیرت سے جوتوں کو دیکھتی رہ گئی اور اگلے ہی لمحے بوڑھی عورت نے دھوئیں میں وہ غائب ہو گئی۔ مگر لینا نہیں جانتی تھی کہ یہ جوتے جادوئی تھے اور یہ جادو بددعاؤں سے بھرپور تھا۔ وہ عورت دراصل کوئی عام بوڑھی نہیں تھی، وہ مور وینا تھی، نام ایک خبیث چڑیل تھی جو معصوم لڑکیوں کو پھنساتی اور ان کی جوانی اور خوبصورتی چرا لیتی تھی۔ لینا دوا لے کے گھر آ گئی۔ ایلی آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگا مگر لینا نے اپنی ماں کو جوتوں کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ اس نے چپ چاپ جوتے اپنے کمرے میں رکھ دیے۔ اسی رات جب گھڑی نے 12 بجائے، لینا کے قدم خود بخود حرکت کرنے لگے۔ سرخ جوتے اس کے پاؤں میں خود ہی پہنے گئے جیسے کسی نے جادو سے پہنائے ہو۔ کمرے کی دیواروں پہ ایک چمکدار جادوئی دروازہ نمودار ہوا، چاندنی میں نہایا ہوا۔ اس کے پیچھے تھا ایک خوابناک باغ، چاندی جیسے درخت، نیلی روشنی والے پھول اور فضا میں ایک دلکش دھن۔ لینا نے خود کو رقص کرتے ہوئے پایا۔ وہ رکنا چاہتی تھی مگر اس کے پاؤں اس کے نہیں رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی روح قید ہو گئی ہو۔ اگلی صبح لینا ہانپتی ہوئی، الجھی ہوئی جاگی۔ کیا یہ سب خواب تھا یا حقیقت؟ جوتے وہیں اپنی جگہ پڑے تھے مگر اس کے دل میں خوف اتر چکا تھا۔ دوسری رات پھر یہی ہوا مگر اب باغ کی روشنی مدھم تھی، درخت کانپ رہے تھے اور ایک سائے کی آمد تھی۔ وہی بوڑھی عورت مگر اب وہ کمزور نہ رہی، وہ ایک بھیانک چڑیل بن چکی تھی، چہرہ سیاہ پتھر جیسا، آنکھیں لال شعلوں کی مانند۔ ہر رات تم میرے لیے ناچتی ہو لینا، تمہاری زندگی کی روشنی میرے وجود کی طاقت دیتی ہے۔ لینا پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر جوتوں نے مکمل قابو پا لیا تھا۔ وہ پوری رات ناچتی رہی، اس کی توانائی ختم ہوتی گئی، سانس بھاری ہو گئی، آنکھوں کی چمک بجھ گئی، دھن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اگلی صبح میرا نے اپنی بیٹی کو کمزور پایا اور پاؤں، کندھے، بالوں میں اور چاندی کی لکیریں۔ یہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ میرا نے گھبرا کے پوچھا۔ تو روتے ہوئے لینا نے سچ بتا دیا۔ میرا نے سمجھ لیا کہ یہ عام بات نہیں، کوئی خطرناک جادو ہے۔ اس نے جوتے اٹھائے اور جنگل میں پھینک دیے مگر جب وہ واپس آئی تو جوتے دوبارہ کمرے کے بیچ میں رکھے تھے۔ لینا کی آواز کانپ گئی، میں ان سے بچ نہیں سکتی، یہ میری روح سے بن چکے ہیں۔ یہ سلسلہ کئی راتوں تک جاری رہا۔ دوسری طرف قریبی محل میں شہزادہ اویلین راتوں کو محل کے باغ میں نرم رقص کی آوازیں سنتا رہا۔ پریشان ہو کے اس نے حقیقت جاننے کا فیصلہ کیا۔
اس نے باغ میں گلاب کی پتیاں اور شہد بکھیرے اور پہرا داری کی کہ ہر گاؤں کی لڑکی کے پاؤں چیک کرے، مگر کسی کے پاؤں سرخ جوتے نہ ملے۔ پھر اس کو بتایا گیا کہ جنگل کے پاس ایک لڑکی رہتی ہے، اس کا نام لینا ہے۔ شہزادہ نے اس کی کٹیا میں پہنچا۔ میرا جب اس خوش دلی سے خوش آمدید کہا، لینا بستر پہ کمزور اور نڈھال پڑی تھی۔ جب شہزادے نے اس کے پاؤں دیکھے تو وہ سرخ تھے۔ میرا نے پوری کہانی سنائی اور التجا کی، اے شہزادے، میری بیٹی کو اس بددعا سے بچا لیجئے۔ شہزادہ نے وعدہ کیا، میں اسے آزاد کراؤں گا۔ اس نے اپنے شاہی نجوم میں سیج سے مدد لی، جس نے جادو توڑنے کا مقدس منتر تیار کیا۔ اسی رات جب لینا جادوئی باغ میں داخل ہوئی اور ناچنے لگی، شہزادہ وہاں پہلے سے موجود تھا۔ اس نے منتر پڑھا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ جوتے لینا کے پاؤں سے اتر گئے، آگ پکڑ کر راکھ ہو گئے۔ رویا نمودار ہوئی اور قہر سے چیخی، لینا میری ہے، تم سب ختم ہو جاؤ گے۔ شہزادہ منتر پڑھتا رہا، روشنی کا دائرہ لینا کے گرد پھیلتا گیا۔ چڑیل کی آنکھوں کی لالی بجھ گئی اور وہ سیاہ دھوئیں کے طوفان میں تبدیل ہو کر جنگل میں گم ہو گئی۔ لینا کی آنکھیں کھل گئی، چہرے پہ رنگ واپس آیا، وہ آزاد ہو چکی تھی۔ شہزادہ اورلین اس کے سامنے جھک گیا اور کہا، لینا، تمہاری نیکی نے نہ صرف تمہیں بلکہ دوسروں کو بھی بچا لیا۔ میری سلطنت کو تمہارے جیسے دل کی ضرورت ہے، کیا تم میری شہزادی بنو گی؟ لینا نے خوشی سے سر ہلا دیا اور یوں لینا ایک شہزادی بنی، جس نے اندھیرے کو نیکی سے شکست دی اور اپنی عظمت سے ہر دل پہ راج کیا۔